السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 تک ہم نے پڑھا اور اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو پڑھا اور سمجھتے ہیں اس پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آج ہے آیت نمبر 23۔ اب آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ پاک نے اس کی توحید کا ذکر تھا اور ایک پوری انسانیت کے لیے ایک کھلی ایک دعوت تھی جس میں سب کے سب کو مخاطب کیا گیا تھا۔ اب اللہ پاک جو ہے یہ یہاں سے رسالت شروع ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اور ان کے درجے کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں، تو اس میں ہمیں وہ آیات ملیں گی اور ان سے متعلق جو وہ باتیں کیں اور وہ باتیں جو ہے وہ اللہ کو پسند بھی نہیں آئیں، اور وہ اللہ پاک جو ہے ان سے ان آیات کے ذریعے ان کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، ان کو جواب بھی دے رہے ہیں اور ان کو چیلنج بھی ہو رہا ہے، یعنی بالکل جو ہے وہ علم کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے ان آیات میں آگے۔ تو اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب ان آیات میں ہمیں جو پیغام مل رہا ہے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا، جب وہ جس قوم میں اللہ پاک نے ان کو بھیجا، جس دور میں ان کو بھیجا، وہ ایک دور تھا یعنی ایک جادو کے ذریعے، ایک ہاتھوں کی صفائی، لوگوں کے جو ہے سامنے کرتب دکھانا، عجیب عجیب طرح کے عملیات اور اس طرح کی، یہ ایک دور تھا، یعنی حقیقت سے ہٹ کر ایک بالکل تخیلاتی دنیا میں لے جانا ان کو، ایسی چیزیں ان کو دکھانا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یعنی کسی چیز کا وہ وجود نہیں ہے لیکن لوگوں کو نظر آ رہی ہے، یعنی لوگوں کے نظروں کو جو ہے ان کے اوپر ایسا اثر کرنا کہ وہ سمجھیں گے پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کا ایک دور تھا، ایسے ایک علم کا دور تھا۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوئی طور پر بلا کر جب ان کو اس چیز کا یعنی یوں سمجھیں کہ سادہ لفظوں میں اس چیز کی ان کو اطلاع دی کہ آپ کو ہم نے نبی کے لیے، اپنے پیغام پہنچانے والے رسول کے لیے ہم نے آپ کو چن لیا ہے، اور آپ ہمارا پیغام جو ہے وہ جو ایک سرکش حکمران ہے، جو اپنا آپ کو رب ہونے کا یہ دعویٰ کرتا ہے، تو اس کی بڑی دہشت تھی اس کو، یعنی وہ ایک ظالم تھا، ایک ظلم کے ذریعے حکومت کرنے والا تھا،
اور اس کا بڑا رعب اور دبدبا تھا، بڑی دہشت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پر رہ کر آئے تھے، یہ ایک علیحدہ ایک چیپٹر آئے گا، پھر ہم اس بارے میں ضرور بات کریں گے۔ ابھی یعنی اس کو اتنا مکمل اس کے اوپر بات کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہ اس وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی بات، قرآن جو یہ قرآن ہے، یہ الکتاب، یہ جو نازل ہوا تھا، اس کے بارے میں جو باتیں چل رہی ہیں، تو وہ تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تو سب سے زیادہ ذکر ہے، وہ بہت بار آئے گا، اس پر ہم بات کریں گے کہ کیسے وہ وہاں پر اس محل میں جو ہے نا وہ پرورش پائی اور کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ تو بہرحال وہ تو یعنی مختصراً یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اس سے بہت زیادہ واقف تھے کہ وہ کس نوعیت کا اور کیسا جابر ظالم ہے، اور وہاں پر جو ہے ان سے کچھ ایسی باتیں بھی سرزد ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو خوف تھا، لیکن ہے کہ اللہ پاک نے ان کو وہاں پر کہا کہ آپ وہاں پر جائیں گے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ دعا مانگی کہ میری زبان کی جو لکنت ہے وہ میں اٹک اٹک کر بولتا ہوں، اس میں مجھے روانی دی جائے، مجھے وہ دور کی جائے، اور میرے بھائی کو جو ہے وہ میرا مددگار بنایا جائے، میرا وزیر بنا جائے۔ تو ان کی یہ دعائیں قبول ہوئیں، اور ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت کا درجہ بھی دیا گیا، ان کے ساتھ وہ گئے۔ تو ساتھ جب وہ گئے تو وہ یعنی اس دور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں، اس کو میں مختصر کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور بھی ہے، پھر آگے اس آیت میں آئیں گے۔ یعنی اس دور میں جو چیز چل رہی تھی وہی اللہ پاک نے ان کو نشانیاں دیں، یعنی یہ جو عصا تھا ہاتھ میں، جو لکڑی کا ایک ڈنڈا، ایک عصا جو تھا، اس کو جو ہے اللہ پاک نے ایسی ایک کرامات کے طور پر جو ہے ان کو بتائی بات کہ آپ ان کو اس کو جب پھینکیں، جب وہ پھینکا تو وہ ایک عصا بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، عصا جو ہے وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور واپس اسے پکڑا تو وہ یعنی وہی نارمل جو ہے وہ عام سا جو ان کے لاٹھی تھی وہی بن گئی۔ اور یعنی اس سے جو ہے وہ لوگ مرعوب ہوتے تھے اس دور میں، اس وجہ سے یہ چیز دی گئی۔ اور وہ ہاتھ کو جو ہے اندر اپنے بغل میں ڈال کے باہر نکالا، اللہ نے حکم دیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو وہ بالکل جو ہے نا روشن چمکتا ہوا ہتھیلی ان کی، وہ ہاتھ، یعنی وہ ان چیزوں سے بڑے مرعوب ہوتے تھے۔ تو ایسی نشانی دے کر بھیجا جو انہوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، اور ان کو جو ہے ان کی سمجھ سے باہر تھی یہ بات۔ تو وہ جو پھر ان کے ساتھ ہوا، وہ جو کیا، وہ اکثر ہم سنتے بھی رہتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز چل رہی ہوتی ہے، جو چیز چل رہی تھی وہی اس طرح کی جو ہے ایک اس سے بہتر اور ایک اعلیٰ جو ہے نشانیاں دے کر اللہ پاک ان کو، نبیوں کو اس قوم کی طرف بھیجتے تھے، جن میں یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سر فہرست ہیں، تاکہ وہ جو ہے ان کی طرف اٹریکٹ ہوں ایک تو، اور یہ کہ دعوت دی جائے اور ان کو بات سمجھنے میں آسانی ہو، اور ان کو جو ہے ایک اہمیت دی جائے، یعنی اس نبی کو ایک اہمیت ملے۔ یعنی یہ کتنا مشکل کام تھا، یہ کیسے کر لیا ہوگا، یہ یعنی اللہ کے تو علم ہے نا کہ کس ٹائپ کے، کس نوعیت کے وہ اس وقت جو ہے وہ آبادی ہے، اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کی کتنی محدود سوچ ہے، وہ کیا کچھ سوچ سکتے ہیں۔ تو مقصد صرف اور صرف دعوت کا پہنچانا تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ ان کے جو جس وقت ان کو جو ہے وہ ظہور ہوا، جب ان کو نبوت کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ پاک جب وہ تیار ہو گئے، اس پر بھی ہم آئیں گے، اس پر بھی بہت لاجواب اللہ پاک کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار، بہت ہی بڑی ایک نشانی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا۔ تو اس وقت جو ہے وہ ایسی بیماریاں اور ایسے جو ہے اس طرح کی چیزیں تھیں کہ بالکل کوئی جو ہے
ایسی بیماریوں میں مبتلا تھا، اور یعنی علاج معالجے والا ایک دور تھا. مختصر یہ ہے کہ ایسا ایک دور تھا اس وقت. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ اسی طرح کی نشانیاں لے کر آئے، اور ایسی جو ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا جو ان کی جو ہے عقل ان کی دنگ رہ گئی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک موذی بیماریاں جو چلی آ رہی ہیں اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے. تو ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو ہے نا ان شفا مل جائے ان کو، اور اللہ کے حکم سے ایک مرے ہوئے مردے کو جو ہے اس کو کھڑا کر دینا. یعنی وہ لوگ اس طرح کے دور سے وہ گزر رہے تھے، ایسی نشانیاں دے کے بھیجا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس طرح کی نشانیاں ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکا، اس کے پیچھے یقیناً کوئی طاقت ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ خالق مالک رازق رب العالمین ہے جس کا میں پیغام لے کر آیا ہوں، اور اس کے حکم سے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. تو پھر بھی چند کا ایک ایمان لانا اور چند کا نہ لانا، بہرحال یہ ایک دوسرا ایک موضوع بن جائے گا اس وقت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا، اب ہم ڈائریکٹ اس پر آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مبعوث فرمایا گیا ان کو، جب اعلان نبوت ہوا جس دور میں، تو وہ ایک دور تھا بڑے جو ہے علم و فراست کا ایک دور ہوا کرتا دور تھا. یعنی وہاں پر بڑی بڑی محافل لگنی، شعر و شاعری ہونی، فی البدی شعر کہے جانے. یعنی عربی جو ہے ویسے بھی تمام زبانوں میں، پچھلی تمام زبانوں میں اس کی ایک اپنی ایک بلندی ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے. یعنی جتنی فہم و فراست اور گہرائی عربی زبان میں ہے کسی زبان میں ہے نہیں. یعنی ایک ایسی بات کر دینی کہ یعنی دوسرا جو ہے وہ بالکل حیران ہو جائے کہ یہ بات کیسے کر دی. اور گرامر میں اور قافیہ اور ردیف اور اس طرح کی جو ہے نا، یعنی دانشوری جو ہے وہ تو بہت عروج پر تھی نا اس وقت. تو یعنی ان کو جو ہے وہ بڑا کچھ سمجھا جاتا تھا، بڑا مانا جاتا تھا جو اس طرح کی بات کرنا جانتے تھے اور اتنے عربی زبان پر عبور رکھنے والے علم والے لوگ تھے. یہ بھی اللہ کی ایک مرضی کے مطابق ہی یقیناً ہو رہا تھا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جو ہے، ان کی پیدائش اور ان کا ظہور اس دور میں ہونا تھا. تو چلتے وہاں پر آ کے عربی زبان جو ہے وہ اتنی زیادہ رائج ہوئی، اس میں اتنی فہم و فراست حاصل کی گئی کہ وہ بڑے بڑے مقام کو پہنچے وہ لوگ، اور بڑی بڑی باتیں کی انہوں نے، اور یعنی ایسے ایسے افسانے، ایسی تحریریں لکھی. یعنی ایک جو ہے، یعنی یوں بھی کہتے ہیں کہ یعنی ایک محفل لگی ہو درباروں میں یا اپنی ان کی جو محفلیں لگتی تھیں، تو اس میں جو ہے فی البدی جو ہے وہ اشعار کہے جانے ہوتے تھے، اور بہت ہی گہرائی میں اور بڑی فراست کے ساتھ. پھر اس کا جو ہے اگلا جو آتا تھا وہ چیلنج قبول کرتا تھا. یعنی وہ سارے اتنے زیادہ تھے تو ضرور یقیناً ایسا تھا معاملہ. تو وہ آ کے اس کے جواب میں اسی وقت، اس کے جواب میں اور اسی قافیہ اور ادیب اسی زمین میں اس طرح کی یعنی بات کرنی کہ وہ پھر داد وصول کرنی. تو میں ذرا سا تعارف کرا رہا ہوں کہ اس طرح کا ایک دور تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان پر یہ وحی کا نزول ہوا، اور ان کی زبان مبارک سے یہ آیات جو ہے باہر نکلیں، لوگوں کے کانوں تک پہنچی، انہوں نے سنی، تو وہ جو ہے وہ بالکل دنگ رہ گئے. اور انہوں نے کہا کہ یہ یعنی اس طرح کا کلام اتنی بالکل یعنی کوئی غلطی کے بغیر، یہ یعنی آپ دیکھیں نا، جو مطلب ہے کہ اس کا بھیجنے والا کون ہے، اس کو بتانے والا کون ہے. جیسے یہ جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ وہ باتیں لے کر آ رہے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے. اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا کلام، باتیں اللہ کی ہیں، تو اللہ کی بات سے بڑھ کر اور کس کی بات ہوگی، اور بہترین بات اللہ سے بڑھ کر.
جو ساری کائنات کو جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں اس کا بنانے والا وہ اللہ، اور اس کا ایک آیت اگر وہ بنا کے بھیج رہا ہے تو یہ سب کچھ جو باتیں کر رہے تھے یہ بھی تو اللہ کے بھیجے ہوئے علم کے ذریعے تھے نا. یعنی یہ تو یہ پیچھے سے ہی رہے تھے، ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. یعنی کتنے انبیاء کرام گزرے جی، اتنے پیغمبر گزرے، کتنی کتابیں گزریں. ہم پیچھے جاتے جائیں گے تو یعنی بہت بڑی بات بنتی جائے گی یہ. یعنی مختصر یہ ہے کہ یہ سب کچھ دیا تو اللہ تعالیٰ کا تھا ان سب کے لیے، تو وہ اس کی آیت میں یہ کیسے نکالتے؟ یعنی اب ہمیں اندازہ لگائیں کہ ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، ان آیات کو ہم بالکل یوں ہی روانی سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں. یہ کتنا ایک وزن رکھتی ہیں اور یہ کتنی متوازن ہے، بیلنسڈ ہیں. اس کو انہوں نے مانا ہے جو یہ ایمان ہی نہیں لے آئے اور یوں ہی چلے گئے. وہ فیض و فراست والے، وہ ادیب اور شاعر اس دور کے دانشور ایمان نہیں لائے وہ، لیکن ہے کہ وہ یہ مان گئے کہ یہ کمال ہے جی، یہ کلام کمال ہے، اس میں کوئی یہ کسی انسان کا ہو نہیں سکتا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اور دعوت دیتے تھے اور یہ آیات جب ان کو بتاتے تھے، ایسی جو دعوت والی آیات آ رہی ہیں جو بتائی جا رہی ہیں ان کو، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا اعتراض ہوتا تھا کہ یعنی سمجھنے کے بعد بھی یعنی دوسرے اس سے متاثر نہ ہو جائیں، دوسرے لوگ اس سے کچھ اس کو سمجھنے نہ لگیں. یعنی بغض تو تھا نا، وہ تو ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ بغض تو ان کا چلتا آ رہا تھا، برداشت تو ان کو تھی نہیں. تو یعنی اس طریقے سے لوگوں کو بتانا کہ یہ اپنی طرف سے جو ہے نا یہ ایسی خود ہی، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے وہ الفاظ ہی نہیں، لیکن ہے کہ یہ انہوں نے کہیں کہ یہ خود ہی جو ہے نا اپنی طرف سے کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو چونکہ وہ سمجھ تو رہے تھے کہ یعنی ہم تو شاعری میں اور ہم اس طرح سے ہم باتیں کرتے تھے، یہ تو ہمارے سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہے، اور یہ کیسے ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. یعنی ان کی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے، لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کی یہ باتیں کرتے تھے. تو اس کے اوپر اللہ پاک جو ہے یہ آیتیں آئی ہیں کہ اپنا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم اگر تم ہو وَإِن، اور اگر کنتم ہو تم فی بیچ میں ریبن شک، مما من اور ما سے یہ ملا، مما سے جو، یعنی اس کے شک میں ہو جو نزلنا نازل کیا ہم نے، علی اوپر، اب دینا اپنے بندے پر. تو اگر تم اس کے کسی اس شک میں مبتلا ہو، جو یعنی یہ جو تم باتیں کر رہے ہو تو تمہیں اس بات پہ شک ہے کہ یہ کس کا کلام ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا نہیں ہو سکتا، یہ تو اس کا ہو سکتا ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یعنی اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ بتا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہی آتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں. تو اس پر کہا، یعنی اس سے آگے یہ کہا گیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آؤ کوئی ایک صورت اس جیسی، اس کی مثال کی ہو. اب کیا کریں گے؟ یعنی آپ کو یہ شک ہے کہ یہ بیٹھ کے خود ہی اپنے طور پر یہ تحریر کر رہا ہے اور یہ لکھ رہا ہے اور اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہا ہے، تو پھر یہ بھی ایک انسان ہے، تمہارے سامنے موجود ہے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کی طرح، اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آ جائیں، اس وزن کے مطابق، اس یعنی مثل اس کے مثل، اس جیسی.
کوئی ایک لے کر آئیں صورت آپ. اچھا، پھر اس کے بعد ایک تو یہ چیلنج یہ ہو گیا. اس سے ایک بڑا چیلنج ایک اور آیا آگے. دوسرا جملہ آیت ابھی تک وہی ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللّٰہِ اِن کُنتُم صَادِقِینَ. وَادْعُوا اور بلا لو. وَادْعُوا جو ہے یہ دال این واو سے ہے یہ، یعنی اس کا مطلب ہے یعنی بلانا. دعا بھی سے یعنی مدد کے لیے کسی کو پکارنا، کسی مقصد یا کام کے لیے کسی کو بلانا، یہ ان معنوں میں آتا ہے. تو وَادْعُوا بلا لاؤ، تم ان کو بھی بلا لو. کن کو بلا لو؟ شہداءکم. شہداءکم. اب شہداء جو ہے یعنی شین ہا دال سے مادہ سے نکلا ہے. موقع پر موجود ہونا، حاضر ہونا، معائنہ کرنا، گواہی دینا. اور شہید بھی اسی سے یعنی دائمی گواہی دینے والا. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، شہید کا جب آئے گا بات کریں گے. میں ویسے بتا رہا تھا یہ سب اسی مادے سے نکلے ہیں. تو یہاں پر جو آئے گا مددگار آئے گا، معنی اس کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. اس کی یعنی ان سارے اس میں حاضر ہونا، موجود ہونا. وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم اور اپنے مددگاروں کو بھی. یعنی آپ دوسرا کھلا جو ان کو چیلنج کیا گیا، یعنی آپ جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، جن کو آپ بڑا اپنا رب مانتے ہیں، اپنے مددگار مانگتے ہیں، کہ اللہ سے تو آپ مدد مانگ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں. آپ تو جب آپ ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کی طرف آپ لپکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضروریات یہاں سے پوری ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی ہیں ان سب کو آپ لے آئیں اور اس جیسی ایک صورت لے آئیں جو کہ تم نہیں لا سکتے. یہ خیر آگے کی بات ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی آپ کو بالکل منہ پر ہی آپ کو جھوٹا فارغ کر دیا آپ کو یہ ان دو باتوں سے. ایک تو ہے کہ آپ اس جیسی ایک صورت لیں جو آپ یہ روزانہ کی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تھا، یہ وہ تھا، آپ یوں لکھا، خود گڑھ لیا، یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اعوذ باللہ. مطلب ہے کہ بہت زیادہ باتیں وہ ہم مثال کے طور پر بھی سمجھانا بڑا مشکل ہے. یعنی بڑی نازیبا باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے. بس اس میں آپ سمجھ جائیں گے اس میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. یعنی ان کو طرح طرح کی تکلیف علیحدہ دینا، مذاق علیحدہ اڑانا، اور ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنی کہ یہ خود باتیں کر لیتے ہیں، اللہ کے کلام کو یہ وہ باتیں کر رہے تھے اور وہ یہ بات سمجھ کر رہے تھے. یہ بھی آپ سمجھ لیں، یہ بات وہ سمجھ کر رہے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کوئی لکھ ہی نہیں سکتا اس طرح کا، ہم اس میں غلطی کیا نکالیں. یعنی اگر کوئی لے بھی آتا، اگر بنا کے لے بھی آتا تو اس کا جو ہے وہ اس کے اندر اتنی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ یہ جب اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو جی میں اس کسی آیت کے مقابلے میں ایک آیت بنا کر لے کر آیا ہوں، تو یعنی ایک تو ہے کہ وہ لا ہی نہیں سکتا تھا. اگر لے آتا تو اس کا پھر مذاق اڑنا تھا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم یہ اتنا بڑا تم شرمندہ کروا رہے ہو، خود بھی شرمندہ ہو رہے ہو. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے فہم و فراست والے، اتنا فارغ تھا ان کا علم اس کے آگے کہ یعنی وہ پھر کافی کمزوری ہوگی نا. تو ہمیں اس کی اہمیت
اب تو ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ ان کی نظر میں ان دانشوروں، ہم تو عربی جانتے ہی نہیں، گرامر اور ڈکشنری اور پتہ نہیں کتنی باتیں کرنے کے بعد ہم ان باتوں اس تک پہنچیں کہ ہم بات کرنے کے قابل ہوئے. تو وہ تو ان کی اہل زبان تھے، ان کی تو زبان تھی، باپ دادا پردادا کی یہ زبان چلی آ رہی تھی. یعنی اس کے اندر اب جیسے اردو ہے یہ چل رہی ہے، اس میں ہم جو تھوڑا سا ادب پڑھ لیں اور اس کی گہرائی کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے بات کرنا کتنی ہے. ہمارے شاعروں کو دیکھیں نا آپ، پاکستان، انڈیا پاکستان کے شاعروں کو دیکھیں، کیا کمال کی جو ہے نا گفتگو ہے ان کی، کیا کمال کی شاعری ہے ان کی. کسی اور زبان میں تو نہیں نا یہ کر سکتے، اس زبان میں یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی سوچ، ان کے اٹھنا بیٹھنا، ماحول، سب کچھ. تو اسی طریقے سے ان کے یہ سب کچھ چلا آ رہا تھا، لیکن ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے. آگے بھی ہے، آگے تک کھلا چیلنج ہے ان کو، وہ کبھی بھی نہیں لا ہی نہیں سکیں گے. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ پاک نے کس طریقے سے یہ سب کچھ جو ہے، یہ دعوے ان کی اللہ پاک کے یہ چلتے رہے، ان کی یہ ساری باتیں چلتی رہیں، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوئے، یعنی اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے رہے، اسی لیے تو ناکام ہوئے. اسی لیے تو جو ہے نا ان کی نسلیں بھی جو ہے نا وہ چلتے چلتے ہر دور میں ان کی ناکامی ہوئی. آخرت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کسی کی کامیابی ہونا یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ تو مختصر ایک بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا گیا. ہم اسی کی اگر کامیابی کو سمجھ کے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ لیں، لیکن یہ کہ اس میں بھی ہم نے ناکام نہیں ہونا. یعنی اس میں بھی ہم نے حق حلال اور جائز ناجائز اور پاکی ناپاکی، یعنی ہر طرح سے ہم نے اپنا بھی خیال رکھنا، اپنا بھی جسم کا خیال رکھنا اور اپنے ماحول کا بھی خیال رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، سب باتیں کرنا. یعنی یہ سب کچھ تو اخلاقیات کی حد تک تو ٹھیک ہے، معاملات کی حد تک، لیکن ہے کہ اس کو ایک دنیا کو اس کا ایک مقصود بنا لینا کہ یہی سب کچھ تھا، اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، یہیں شاید ہم نے رہنا ہے. تو یہ ایمان کا حصہ نہیں ہوا. ایمان کا حصہ یہ ہے کہ ہم بھیجے بھی گئے اور ہم لوٹ کر بھی جانے والے ہیں اس کی طرف، اور یہ بہت مختصر سے وقت کے لیے بھیجے گئے. اور یہ جتنی چیزیں ہمیں ملی ہیں یا ہمیں نہیں ملی، یہ سب ہمارا امتحان اور ایک آزمائش ہے کہ جو مل گئیں اس کو میں نے کس طریقے سے پورا کرنا ہے، کیا میں نے کیا میرا انداز ہوگا. تو اس کے یعنی اس کو سب کچھ کیسے میں کر لوں، کیا کر لوں، اس کے لیے یہ ہدایت نامہ جو ہمارے پاس موجود ہے، جس کی اہمیت وہ جانتے تھے، ہمیں جو ہے جھنجھوڑ کے بتانا پڑ رہی ہے، اور پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. وہ اسی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی کہ بس وہ ترجمے کی گہرائی میں تو ہم گئے نہیں نا. یعنی بالکل بس ناظرہ پڑھتے پڑھتے ہم گزرتے ہوئے ہم چلے گئے، تو ہمیں اس چیز کا نہیں اندازہ ہوا کہ یہ ان آیات میں کیا سے کیا بات ہو گئی. یعنی آپ بتائیں کہ یہ کب سے پڑھا جا رہا ہوگا، یہ پہلا پارہ تو کتنا زیادہ پڑھا جاتا ہوگا، کتنے لوگ جو ہے اس کو بغیر سمجھے چلے گئے. اور اس میں کیسی کیسی باتیں ہیں کہ ایک آیت کے بارے میں وہ بتا رہے، وہ نہیں لا پا رہے اور اس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. تو یعنی اس دور میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیز تھی، اب یہی آگے بھی چل رہی ہے، کیونکہ اور کوئی نبی تو آئے گا نہیں. تو علم جو ہے، علم کا خزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے ٹیچر، استاد رہتی دنیا تک. اور اس کے بعد بھی اللہ پاک کا ایک نظام ہے، وہ ہم قابل بحث نہیں ہیں، لیکن ایک نظام ہے نا اللہ پاک کا، کہ پتہ نہیں کس صورت میں، کن معاملات میں. کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اندازہ لگائیں. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ کے فرشتے اور یہ کچھ عرصے تک کریں گے، اس کے بعد یعنی وہ کوئی ایسی کوئی تخلیق تو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انشاءاللہ ایک درود شریف کا ایک ٹاپک میں ضرور رکھوں گا، اس پر ہم بات کریں گے. تو یعنی سب سے ہٹ کر ایک ہے، ایسا کسی کے بارے میں نہیں کہا گیا. تو اس وجہ سے میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں سلسلہ کیسے اور کب تک چلے گا. بہرحال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
ہدایات جو ہمیں وہ دے گئے اس صورت میں وہ موجود ہیں اور ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، اور غور و فکر کے ساتھ قرآن پاک کو کھولیں گے، اس نیت سے کھولیں گے تو اللہ ضرور اس میں برکت بھی دے گا اور ہمیں کچھ سجائی بھی دے گا کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے۔ لیکن کہ ہماری نیت ہی ہونی چاہیے کہ میں اس کو کھولوں، اس سے کچھ حاصل کر سکوں، اس سے کوئی رہنمائی لے لوں، نہ کہ صرف میں نے پڑھوں کہ یار میں نے آج ایک پارہ ختم کرنا تھا، آدھا پڑھا ہے، آدھا پتہ نہیں عشاء سے پہلے میں کر ہی لوں ختم۔ یہ چیزیں ابھی ہمیں اپنے آپ سے یہ نکالنی ہوں گی، کم از کم اب تو جو ہے یہ ان ویڈیوز یہ جو چل رہی ہیں اس کے بعد تو جو ہے اس سوچ پر ہم آ جائیں، اپنی سوچ پچھلی کو بدل کر اس پر آ جائیں کہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں جیسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حق ہے۔ یہ مطلب ہے سورہ مزمل میں آپ جا کے دیکھ لیجیے، ان کو کہہ رہے ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، حالانکہ وہ تیز بھی پڑھ رہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا۔ ان کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہم یہ بعد میں ہم یہ قرآن پڑھتے رہیں گے، یہ آیتیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی، جب یہ آئے گی تو ہمیں اس سے یہ میسج ہمیں ملا اس سے کہ قرآن کو ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کا مطلب ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں، تھوڑا، اور پڑھنے کا بھی مطلب ہے، میری پہلی ویڈیو انٹروڈکشن کے دیکھ لیں، پڑھنے کی مطلب ہے کہ اسٹڈی ہے، ناظرہ نہیں ہے۔ کبھی بھی پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، ناظرہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام۔